لڑکے کا اپنے ماں باپ کو عزت دینا، احترام دینا اس پر فرض عین ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ماں بلائے تو نماز توڑ دینے کا حکم، نفل نماز، سنت نفل، ماں بلائے نماز توڑ دو۔ لیکن اگر یہی ماں باپ بیوی اور خاوند کے تعلق کو خراب کرنے لگ جائیں تو پھر یہ سامنے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بدتمیز نہ ہو، بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، کہ والدین زیادتی بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں۔ وَإِن ظَلَمَاكَ، وہ ظلم بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے خاوند کو بھی مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، بیوی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ماں باپ کو عزت دیں، رشتوں کو عزت دیں۔ بہت سے بچے بہنوں کی سن کر بیوی کی ٹھکائی شروع کر دیتے۔ چند دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبا ملتان کے پاس، تو ریاڑی سے ایک بچی آئی کہ میرا خامند مجھے بہت مارتا ہے، بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں، وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بس آتے میری پٹائی شروع کر دیتا۔ تو یہ اس رشتے میں سکون باقی رہے، وہ آپس کے رویے اشد ضروری ہیں۔ خامند بیوی کو عزت دے، احترام دے، بیوی خامند کو عزت دے، احترام دے۔ خامند جب تھکا ہوا کام سے واپس آئے تو اس کو تانے طنز کے ساتھ اس کا استقبال نہ کرے۔ بیوی گھر میں تھکی، بچوں کی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال، خامند کی ساری دیکھ بھال، اور اس کے بعد خامند تھوڑی سی بات پر اسے تانا دینا شروع کر دے تو یہ رشتے پھر باقی تو رہتے ہیں، چونکہ ہمارا مشرقی ہے معاشرہ، اس میں طلاق اللہ کا فضل ہے بہت کم ہے، لیکن رشتے کا حسن چلا جاتا ہے۔ کچھ خارجی عوامل ہیں جو میں ہر دفعہ دہرا رہا ہوں۔ لڑکے کے ماں باپ جنہیں ہم ساس سسر کہتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ جو اس کی طرف سے ساس سسر ہیں، کچھ یہ دو عوامل بڑے زیادہ دخل انداز ہیں، اور ان دو میں بھی لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ اس رشتے کو نادانی میں خراب کر رہے ہیں، ان کی نیت خراب کرنے کی نہیں۔ کون اپنی اولاد کا گھر خراب کرنا چاہتا ہے؟ انہیں پتہ کوئی نہیں، وہ اچھا بنانے کے پیچھے خراب کر دیتے ہیں اور بہتر بنانے کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں، چونکہ حدود کا نہیں پتہ، پھر میرے نبی کی سیرت سامنے نہیں ہے۔ میں اب سب سننے والوں سے کہوں گا، میرے نبی گھر میں کیسے تھے، آپ نے اپنے گھر میں کیسے زندگی گزاری، اسے ضرور پڑھیں۔ میں رات ہی ایک جگہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب کے معجزات بیان کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انگلیوں سے پانی نکلا، اور درختوں نے سلام کیا، اونٹوں نے سجدے کیے، اور تو اتنی 2 بڑی جلدوں میں کتاب علامہ سیوطی نے لکھی آپ کے معجزات کی، میں نے اشارتاً عرض کر دیا۔ لیکن میں آپ سے اپنی دل کی کہتا ہوں کہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے عالی اخلاق ہیں، جس پر اللہ بھی تعریف کرنے پر آ گئے۔ میرے نبی نے نمازیں بھی بہت اعلیٰ پڑھیں، ہر کام بہت اعلیٰ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں شاباش دی ہے، لیکن جو شاباش اللہ نے آپ کو اخلاق پہ دی ہے وہ کسی چیز پر نہیں دی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں۔ تو یہ رشتہ دبا ہوا ہے، کہیں ماں کا پریشر ہے، کہیں لڑکے کے باپ کا پریشر ہے، کہیں بہنوں کا پریشر ہے کہ وہ بہنوں کے پریشر میں آ کر بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں یا باپ کے پریشر میں آ کر، بھائی کے دباؤ میں آ کر۔ ابھی میں دبئی سے ایک بچی بہت زیادہ مجھ سے رابطے میں، پھر میرے نمبر بدل جاتے ہیں تو اب اس کے پاس میرا نمبر ہوگا ہی نہیں، پتہ نہیں اب کس حال میں ہے، تو وہ مجھے بتلا رہی تھی، رو بھی رہی تھی کہ میرا اور میرا خامند کا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، بھائیوں میں بھائی بڑے ہیں، اور بھائیوں نے ہم دونوں کو زندگی کو برباد کیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کو خوار کیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے بچی کی ماں اتنا دخل دیتی ہے زندگی میں
کہ وہ بنانے کی بجائے بگاڑ کے رکھ دیتی. بچی کے رشتہ دار اتنا دخل دیتے ہیں. بعض اوقات بچیاں ایسی نادان بن جاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی میرا باپ، میری ماں، میری بہن، تیری حد تک ضرور ہے لیکن اس کو اتنا داخل مت کرو کہ تیرے خامند کا رشتہ تجھ سے خراب ہو جائے. اللہ کے نبی نے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند کا ہے. تو شادی کے بعد اس کا حق ہے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو عزت دینا، محبت دینا، یہ بچی کا حق ہے. لیکن اگر یہ ان کے تعلق کو خراب کرنے پر آ جائیں تو پھر اس کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آج کے اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من آیاتی ہی، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا تھا کہ تمہیں سکون ملے. اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا؟ جب خامند بیوی کے ساتھ اظہار محبت ہو. ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں، یہ تو رن مرید ہوگا، یہ تو زن مرید ہوگا، یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے. ایسے بولنے والے بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں. بیوی کی ذمہ ہے کہ خامند کو عزت دے، احترام کرے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، دل شکنی ہو، عزت نفس مجروح ہو. تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا، محبت بھی باقی رہے گی. کچھ تو یہ خارجی عوامل ہیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں، کچھ ان میاں خامند بیوی کے اپنے اندر کی وہ نافہمی ہے، نہ سمجھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے حکم دیا، مطالبہ کیا. تو وہ یعنی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامند سے پوچھ کر رکھے. اگر خامند کہے آپ نے نہیں رکھنا تو بیوی کو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو روزانہ نفل پڑھتی تھیں ساری رات، تو غسل فرماتی اور خوشبو لگاتی، پھر اس کے بعد اپنے خامند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں، پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. اگر وہ ان کے خامند کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامند سے پوچھ رہی ہیں. تو آج میں 1300 سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ کس مقام کی وہ خاتون تھیں، کس درجے کی وہ خاتون تھیں. ایسی اللہ کے محبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ، بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو اس پر آپ غور فرمائیں. ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں. یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ہمارا مٹی سے بننا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا، رنگ روپ الگ ہونا، اللہ کی نشانیاں، نیند کا آنا، بیدار ہونا، اللہ کی نشانیاں، بارش، آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، سیارے، اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق. تو میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، جو مرد ہیں، اپنی بیویوں کو محبت دیں، اظہار محبت کریں خامند بیوی کے لیے، بیوی خامند کے لیے. یہ ضروری ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے اللہ کے محبوب کی خدمت میں، ایک اور دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتایا. تو انہیں کہا اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انی احبک، اسے جا کر کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضرور